کس طرح قطر کی حدود میں امریکہ کی ایما پر اسرائیلی طیارے آتے ہیں اور وہاں پر حملہ کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال تعالی فی مقام آخر، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ درود پاک۔ واجب الاحترام ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رحلت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو رحمت کی دعا دیتے ہیں تو یہ بھی رحمت ہے، اور کسی فتنے کے خاتمے کے لیے کسی فتین کو بددعا دیتے ہیں تو یہ بھی رحمت ہے۔ ایسا جامع معنی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ جس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان اپنے اور پرائے میں اچھی طرح تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے ہمارے دشمن آنے تھے ان کی نشاندہی بڑے احسن انداز میں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تو دشمن کی نشاندہی کرنا تاکہ انسان اس سے بچے تو یہ بھی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اللہ نے مشرق مغرب بنائے، اللہ نے جنت بنائی، اور تقریباً ہر آیت دو آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ ساری نعمتیں بیان کر کے
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا کہ یہ جہنم ہے، یہ یوں بھڑکتی ہے، اس کے درمیان یوں گناہگار ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے تذکرے کے بعد، نعمتوں کے تذکرے کے بعد تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جہنم کا ذکر کر کے یہ کہنا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں پر قاری کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ کرنا اور جہنم کی بات، یہ کون سی رحمت اور کون سی نعمت ہے؟ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو بہترین دوائیں دے رہا ہے، یہ دوائی سر کے درد کی ہے، یہ دوائی تمہارے معدے کے لیے ہے، یہ دوائی تمہارے بخار کے لیے، مختلف دوائیاں اس نے دی، تو ڈاکٹر کے یہ مثبت انداز یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن اٹھتے ہوئے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، اگر ڈاکٹر اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو یہ والی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ والی نقصان دہ ہے، یہ والی نقصان دہ ہے، تو نقصان دہ چیزوں کا پہلے سے ڈاکٹر کا بتا دینا، یہ بھی ایک ہمارے لیے نعمت اور ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ تو اس رب نے جہاں جنت کا ذکر کیا، وہاں پر جو قید خانہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، بتا دیا کہ یہاں پر یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، تاکہ اللہ کا بندہ اس سے بچ کے رہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چونکہ بتانا ایک نعمت ہے کہ انسان اس سے بچنے کی تیاری کرے، اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارے نبی نے جہاں ہمیں بہت سارے امور بتائے کہ معاملات یوں کرنا ہے، کھانا پینا یوں کھانا ہے، تمہاری عبادات ایسی ہو، تمہارے معاملات ایسے ہوں، تمہارے سونے کے طریقے یوں ہوں، تمہارے کاروبار کے طریقے یہ ہوں، ساتھ ساتھ میں جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کاروبار میں جو چیزیں نقصان دہ تھیں بتا دیا کہ جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، یہ چیزیں تمہیں دنیا اور آخرت میں وبال کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے سے عبادات کا بتا دیا کہ یہ عبادات ہیں، اس میں اس طرح چلنا ہے اور اس طرح نہیں چلنا، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا بتانا ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور بتا دیا کہ یہ میں دین لایا ہوں، یہ میرا دین ہے، اور میرے دین کے علاوہ اگر کسی نے بعد میں کسی کو دین بنا کر اسے نیکی سمجھ کے کرنے کی کوشش کی تو یہ بدعات میں آئے گا۔ اللہ بدعتی کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر غصے ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ دنیا میں مختلف مذاہب تھے، ان مذاہب کا تعارف بھی کروانا ضروری تھا، ان میں شرارتوں کا کیا عنصر ہے، کس طرح کی شرارتیں وہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت نے ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نشاندہی کی، مومن کی نشانیاں بتائیں، یہ ہیں مومن کی یہ علامتیں ہیں، پھر منافقین کی نشانیاں بتائیں تاکہ آدمی اس سے بچے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق دھوکہ دیتا ہے، ظاہر میں مسلمان بنتا ہے، اندر سے اس کا دل ایمان سے لبریز نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ منافق یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو نقصان ہو اور کافر کو جناب فائدہ ہو۔ ساری نشانیاں منافقین کی بتائیں، یہ اللہ کے نبی کا بتانا یہ رحمت ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اسی طرح ایک طبقے کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا اور قرآن نے بھی اس کو کئی جگہ بیان کیا، وہ یہود کی شرارتوں کا ذکر ہے کہ یہود کا یہ ذہن ہے،
ان کی یہ پالیسیاں ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا جو ذکر بات کی ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کی شرارتوں کو پہچانیں، ہم ان کے متعلق جانیں اور ان کی پالیسیوں کو ہم پہچانیں، تاکہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے سکیں، تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان یہود کو، ان منافقین کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، چونکہ منافق جو ہوتا ہے پیچھے اس کے عقائد یہودیوں والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان بن کے آتا ہے۔ آج کے دور کے بھی جو منافق اس کو دیکھ لو، پیچھے ساری علامتیں عقائد اس کی منافقوں والی ہیں، ساری وہ یہودیوں والی ہیں۔ یہودیوں کے یہاں گالی عبادت ہے، اس کے یہاں گالی عبادت ہے۔ یہودیوں کے یہاں مقدسات کی توہین عبادت ہے، اس کے یہاں عبادت ہے۔ یہود کے یہاں مسلمانوں کے علماء کا قتل عام کرنا یہ ثواب ہے، اس کے یہاں بھی ثواب ہے۔ یہود کے یہاں ان کا بڑا غائب ہے، ان کا بھی جناب یہی حال ہے۔ یعنی میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن منافق جو ہوتا ہے پیچھے اس کے عقائد وہ یہود والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہود کے بارے میں بتایا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا قطر نے ٹرمپ کو بہت کچھ دیا تاکہ یہ لوگ راضی رہیں۔ اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خود ان کی ملت نہ اپنا لو، خود یہود و نصارہ نہ بن جاؤ۔ تم ان کے لیے جو کچھ کرو یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کا کلام سچا ہے، تم چاہے انہیں اڈے دو، تم چاہے انہیں تحفے دو، تحائف دو، تم چاہے انہیں سب کچھ دو، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے سب کچھ دیا تھا، اپنے پڑوسی ملک کو تباہ کروا دیا، 20 سال جنگ رہی، اور امریکہ کا بیان کیا آیا تھا؟ پاکستان نے کوئی خاطر خواہ تعاون ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ابھی ٹرمپ عرب دنیا کا دورہ کر کے گیا، پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالروں کی تو صرف سرمایہ کاری قطر نے کی، اور جناب 400 ملین ڈالر کا کہتے ہیں جہاز اس کو گفٹ کیا کہ ہمارے ملک پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا، ہمارے ساتھ ذرا تعاون کیا جائے گا۔ لیکن 2-3 دن پہلے تم نے دیکھ لیا کس طرح قطر کی حدود میں امریکہ کی ایما پر اسرائیلی طیارے آتے ہیں اور وہاں پر حملہ کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ان سے ایئر ڈیفنس سسٹم یا جدید ٹیکنالوجی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہم محفوظ ہو گئے۔ تم محفوظ اس وقت تک اپنے کو سمجھو جب تک تم پر وہ ملک حملہ کرے جس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، لیکن جب ان کے مفاد کا حملہ ہوگا، انہوں نے تمہارے یہاں اس سسٹم کو جام کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ بنا کر انہوں نے دیا ہے، یہ جانتے ہیں اس کے کوڈ کیا ہیں، یہ جانتے ہیں اسے غیر فعال کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے۔ تم یہاں انتظار میں ہو اور وہ آ کر یہ سب کچھ کر کے چلے بھی گئے، کہاں ہیں تمہارے تحفے، کہاں ہیں تمہارے کاروبار، کہاں ہے تمہارا ان کو راضی کرنا، کہاں ہے؟ تم دیکھ لو وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر راضی صرف رب کو کرو، یہ یہود و نصارہ تمہارے قدموں میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔ اللہ نے ان کی شرارتیں ذکر کی، یہ جو بنی اسرائیلیوں کے ذکر کیے کیوں؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ذکر کرنا، یہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس نے اگر کوئی قصہ کہانی بتایا ہے تو اس میں بڑا راز ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ عنصر ہے
نبیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، نبیوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے دل میں کوئی بات نہیں آتی اور انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، تو مسلمانوں پھر یاد رکھو تمہارے بچوں کو مارتے ہوئے بھی انہیں کوئی جھجک نہیں ہوگی، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ یہ کیوں ذکر کیا واقعہ؟ ان کی فطرت بتانے کے لیے کہ یہود اپنی جمعیت کو بچاتا ہے اور دوسروں کو لڑواتا ہے کہ تم جاؤ لڑو، تم یہ کام کرو۔ آج آپ دیکھ لو اتنا سا ٹکڑا ہے اسرائیل، لیکن کیسے اس نے اپنے معیشت کے پنجے امریکہ میں گاڑے، دنیا کو آپس میں لڑوا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ افغانستان میں امریکہ آئے، جہاں بھی آئے، پیچھے سازش انہی کی تھی، اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ایسے شکنجے میں پڑا ہے، یہ جو جہاد کی برکت ہے کہ ہزاروں فوجی اپنے مروا چکا ہے۔ بھائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ تدبیریں ان کی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی بھی تو ہوتی ہیں نا۔ کب تک تم اپنے کو بچاؤ گے؟ یہ جہاد کی برکت ہے کہ آج جس شکنجے میں پڑا ہے اسی لیے تو پریشان ہے۔ لیکن ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کے ان کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہ تو سمجھے وہ نا جس میں دینی حمیت ہو، غیرت ہو، مسلمانوں ملکوں کا حکمران ہو اور اس کے دل میں تڑپ ہو اسلام کی اور مسلمانوں کی، یہ تو وہ سمجھے۔ حضرت عمر کا کہتے ہیں 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، 7 ایئرز، 7 سال اتنے غور سے توجہ سے پڑھی، کیونکہ سورہ بقرہ میں انہی کا تعارف ہے۔ اتنے غور سے پڑھی کہ ان کی ایک ایک سازش کو جانتے تھے، جبھی تو ان کے دور میں کوئی ہمت نہیں کر سکا کسی قسم کے فتنے کی۔ وہ ذرا سا کہیں سے اٹھتا تو فوراً جناب وہ سمجھ جاتے کہ یہ ان کی یہ پالیسی ہے، ان کی یہ سازش ہے۔ وہ ہمدردی کی بھی اگر صورت دکھاتے، لیکن اللہ نے ان حضرات کو ایسی بصیرت دی تھی کہ سمجھ جاتے تھے کہ ان کی ہمدردی میں بھی سانپ کا زہر چھپا ہوا ہے، کیونکہ سانپ ہمدردی بھی دکھائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی زہر ہے۔ وہ محبت میں بھی تمہیں گلے لگائے تو مارے گا ڈنگ۔ یہ کیوں بتایا تھا؟ تاکہ اسلام محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور ان کی سازشوں کا اندازہ کریں۔ اکالون للسحت، سود ان کے یہاں عام ہے۔ سماعون للکذب، جاسوسی ان کے یہاں بڑی عام ہوگی۔ آج دیکھ لو، کہتے ہیں موساد ہر ملک میں جاسوسی کر رہی ہے، ہر طرف کان لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو قرآن تمہیں پہلے بتا کے گیا ہے کہ یہ ان کے کام ہیں اور یہ ان کے طریقے ہیں، اور بتایا ہے یہ منافقین سے لنک میں، منافقین سے تعلقات ہیں۔ آج دیکھ لو تمہارے سامنے منافقین سے تعلقات ہیں، اندرون خانہ کس طرح مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس طرف متوجہ نہیں ہے۔ کس طرح آپ دیکھیں مسلمانوں کا اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے پلان بنایا ہے، لیکن کچھ پالیسیاں ان کی ہیں، کچھ تدبیریں ان کی ہیں اور کچھ تدبیریں اللہ کی ہیں۔ اور اسلام آئے گا غالب، غالب اسلام رہے گا، پوری دنیا سے اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ وقتی آزمائش امتحانات آئیں گے، لیکن اسلام اصل صورت میں باقی ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن اس وقت مسلمان اٹھیں جب ایک غیرت کا مظاہرہ کریں،
آج دیکھ لیں کس طرح وہ قطر کی حدود میں آ کر اور مار کر چلا گیا، اور ہم ابھی تک صرف جو ہے وہ حکمران ہمارے مذمتی بیان تک محدود ہیں، کوئی عملی کام ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اور نہ امید ہے۔ اتنی بزدلی، ایک خلافت کا وجود یہ اتنی برکت کا باعث ہے کہ کسی کافر کو ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ان تمام امور سے آگاہ کر کے گئے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان شریروں کی شرارتوں سے آگاہ کرنا یہ بھی میرے نبی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ ہم ان کی سازشوں سے، ان منافقین و یہود و نصارہ کے حربوں سے بچ سکیں۔ ان کا بہترین مشغلہ ہے لوگوں میں فحاشی عام کرنا۔ آج ہالی ووڈ دیکھ لیں اور دیگر ذرائع فحاشی کے دیکھ لیں، کس طرح مسلمانوں میں فحاشی کو عام کیا۔ آج آپ کو پتہ ہے سیرت کے اتنے بڑے پہلو کو ہم بلا بیٹھے ہیں جسے جہاد کہتے ہیں۔ 27 غزوات میں نرم و نازک تلیوں سے میرا پیغمبر آیا ہے، 27 غزوات۔ آج ہم کہتے ہیں اسلام پھیل بھی جائے اور ہمیں کوئی ایک کانٹا بھی نہ چبھے، کوئی سوٹا ڈنڈا بھی ہمیں نہ لگے، اور یہاں حال یہ ہے کہ ایک یہودی دانشور لکھتا ہے کہ میں حیران تھا مسلمانوں کے پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے لیکن دنیا کے فاتح کیسے بنے؟ تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن مسلمانوں کے نبی کے گھر میں انتقال والے دن چراغ میں تیل کے پیسے نہیں تھے، اسی نبی کے گھر اس وقت 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ کتنی؟ جس نبی کے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ چراغ کے لیے تیل خریدا جا سکے، لیکن اس کے گھر میں 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو میں سمجھ گیا یہ وہ جذبہ تھا جس کو لے کر مسلمان دنیا میں نکلے اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کے باوجود دنیا پر غالب رہے۔ یہ اتنا بڑا پہلو۔ آج ہم یہ آیت تو سنتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں خندق کے میدان میں جو گیا، ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھے، میں نے کہا یہ آیت ادھر اتری ہے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج اس آیت کا سہارا لے کر ہم نبی کے طریقے پہ چلنے کا کہتے ہیں، نبی کی سنتوں کو بتاتے ہیں، وہ اپنا رہن سہن، کاروبار، معاملات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، چلنا پھرنا، معاملات و معاشرات، سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس تناظر میں ہے؟ جب چاروں طرف سے مدینہ گھیرے میں تھا، یہود اور مشرکین مکہ مل کر مسلمانوں پہ یلغار کیے ہوئے تھے، 12,000 کے قریب لشکر مدینہ منورہ کے گرد بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر بنو قریظہ سے جو معاہدہ تھا مسلمانوں کا، بنو قریظہ کی یہودیوں نے بھی غداری شروع کر دی۔ اس حال کے اندر کہ جس میں بھوک ہے اور جس میں سردی ہے اور جس میں چاروں طرف دشمن کا گھیرا ہے اور گھیرے میں محاصرے میں مسلمان، لیکن میرا نبی ڈٹا ہوا ہے، میرا نبی استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب تمہیں دشمن گھیر لے اس وقت استقامت سے ڈٹ جانا، اس طریقے میں نبی کے تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نبی کا ڈٹنا اور استقامت یہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آج اس کا عملی مظاہرہ غزہ کے مسلمان کر رہے ہیں۔ کس طرح ہر طرف سے بارڈر بند، فاقے، بھوک۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ بات میں نے کئی جگہ کی،
جس ویڈیو کو دیکھو اپنے شہداء کے سامنے بھی اللہ سے راضی ہونے کی باتیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے نعرے، اسرائیل کو دھمکیاں کہ تم ہمیں مار بھی دو ہم یہ زمین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حال ہے ان کا کہ ایک ویڈیو شاید تم نے نہ دیکھی ہو کہ غزہ کے کسی باسی نے اپنے گھر کی تباہی، اپنے خاندانوں کی جدائی پر کوئی گلے شکوے کا بیان دیا ہو، یہ مجاہدین کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، ان کی جذباتیت کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، ان کے نعروں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا، انہیں پتہ کچھ نہیں ہے اور ایسے ہی آ کر انہوں نے ہمیں تباہ و برباد۔ ایک ویڈیو ایسی نہیں ہے۔ تم تو سوائے صحابہ کے مظاہرے میں آؤ اور کبھی لاٹھی چارج ہو جائے تو گھر جا کے پتہ نہیں، ابے خود تو قائدین پتہ نہیں کہا ہمیں پٹوا دیا، اور یہ ابے یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ابے یہ تم تو اتنی باتیں کرو گے پھر کہتے ہیں اسلام بھی آئے۔ آج ہوتا ہے نا، اس وقت تو جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب ذرا چھنی لگتی ہے آزمائش کی تو پھر کتنی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی جذباتی باتیں۔ یہ جذباتیت ہمیں لے ڈوبی، اور جذباتیت، اس جذباتیت بظاہر ڈوبنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی لیبرل ٹائپ کے یہ مرزا جیلمی جیسے، غامدی جیسے یہ لوگ، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پہ پچھتاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، جنہیں مسلمانوں کے زخم نظر نہیں آتے، کافروں کا نقصان نظر آتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہ جی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ دہشت گردی، اسلام تمہیں کیا پتہ اجازت دیتا ہے؟ یہ نہیں تمہیں کیا پتہ جہاد میں اشداء علی الکفار کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتہ حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں اور میرا نبی پیار سے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں ارمی یا سعد فداک امی و ابی، اے سعد تیر چلاؤ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک رومی کو قتل کر کے مارتے، دوسرے کو مار کے اس کے اوپر اس کی لاش رکھتے ہیں، تیسرے کو مارتے ہیں، 3 لاشیں اوپر نیچے رکھ کر اس پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لاؤ میرا ناشتہ۔ آج اللہ کے دشمنوں کی لاشوں پہ بیٹھ کر خالد ناشتہ کرے گا۔ تم کہتے ہو جنگ میں بھی اسی طرح ہو، میں مار رہا ہوں، اچھا آپ ذرا تیاری کر کے رکھنا، میں اب مار رہا ہوں ابھی۔ تم تو یہ چاہتے ہو، تم نے ہمیں ایرانی سمجھا ہوا ہے جو مارنے سے پہلے بتاتے ہیں آ رہے میرے میزائل، ہمیں ایرانی سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی اس ٹائپ کے لوگ 7 اکتوبر جو وہاں کے مجاہدین نے یہود کو دن میں تارے دکھائے تھے، اس کے بعد یہ امتحانات آئے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہود اپنی پلاننگ اور سازش میں 50 سال پیچھے کیسے چلا گیا۔ اسی مہینے ان کی پلاننگ مکمل بیت المقدس پر قبضے کی تھی اور مکمل اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، سارا پروگرام اس کا گیا۔ پھر اس جہاد کی برکت سے تمہیں غزہ کے مسلمانوں کے نقصان بظاہر نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ سے لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ بات اب ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ مسلمان مظاہرے کم کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرے آپ دیکھیں یورپ کر رہا ہے۔ یہ ان کی اسلام سے ہمدردی نہیں ہے، یہ ان کے دل میں جو اسرائیل کی اور امریکہ کی نفرت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس جہاد کی برکت سے تمہیں بظاہر نقصان تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ جو عالمی دنیا کے یہاں ایک ذہن بیٹھا ہوا تھا، موساد یوں ہیں، ہم ذرا سی کروٹ بھی بدلتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، ان کا ایسا انٹیلیجنس نظام ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ جہاد کی ضرب نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو ہزاروں مجاہدین ایک دم ان کے علاقوں میں حملہ کرتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کو پتہ تک نہیں چلا۔ بھائی یہ ہزاروں مجاہدین جو چلے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ایک دم ہی ہوا، اس سے پہلے پلاننگ ہوئی ہوگی،
اس سے پہلے گاڑیاں تیار ہوئی ہوں گی، اس سے پہلے ذہن بنایا گیا ہوگا، سب بندی ہوئی ہوگی، علاقے تقسیم ہوئے ہوں گے، یہ کتنے بڑے دائرے پر یہ پلاننگ بنی ہے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ اس جہاد کی برکت نے بتا دیا کہ کوئی موساد وساد کا بھرم کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں اس کی مصنوعات کے خلاف بائیکاٹ ہوا، اور اس کی معیشت کا حال دیکھ لو۔ یہ تو پیچھے ذرا سپورٹ اس امریکہ کی ہے جو اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو پھر اٹھاتا ہے، لیکن اندرون خانہ اس کا حال کیا ہے؟ وہ انہی سے جا کے پوچھو کہ ان کی عوام ان کے خلاف کس طرح نکلی ہے۔ کل آپ دیکھو نفرت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی ہے۔ کل امریکہ کے اندر ٹرمپ کا ایک قریبی ساتھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسرائیل میں مسلمانوں کے قتل عام کا حامی ہے، اور جہاں لوگ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں اس کے دوسرے تیسرے دن بعد وہ اس کی حمایت میں کرتا ہے، اور کل وہ بیٹھا ہوا ہے مظاہرے میں، اور ایک گولی آ کر اس کی گردن پہ جو لگی اور خون فوارے کی طرح نکلا، اور مارنے والا بھی امریکی، اور امریکیوں میں بھی ایک بابا جی۔ وہ بابا جی، یہ نفرتیں یہ دنیا کے سامنے اشکارا ہو کر آئیں، اس لیے کسی کافر کی موت پر اگر آج کسی کو افسوس ہوتا ہے تو اسی کو اقبال نے کہا تھا، کافر کی موت پر بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر۔ مسلمان کی ہمدردی دل میں ہو، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہو یا کہیں اور مظلوم مسلمان ہو یا کسی حادثے کا شکار ہو۔ الحمدللہ آج مسلمانوں میں کسی درجے میں یہ شعور ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سیلاب جو ہمارے ملک میں آئے، یہ دینی طبقہ بڑی تعداد میں ان کی حمایت اور ہمدردی اور تعاون کے لیے نکلا ہے۔ مدارس کے علماء گئے ہوئے ہیں، اور تمہیں میں بتاؤں یہ ہمارے مؤذن صاحب کیا ہیں، نماز کے بعد ایک اعلان کر دینا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائے۔ ایک بچہ جو بہت ہی زیادہ گناہ اور بہت ہی زیادہ چلاک اور بہت ہی زیادہ فنٹر ہے، حالیہ مسلمانوں کے سیلابی حالات میں وہ غائب ہو چکا ہے۔ جس صاحب کو ملے وہ جناب جعفریہ اور جے ڈی سی کے اس متخانے کے اندر اسے پہنچا دے۔ جو لوگوں سے پیسے بٹورے، لیکن جب اب پتہ نا وہ ساری آبادی اہل سنت کی ہے، زیادہ جو متاثرہ ہے اکثر آبادی اہل سنت کی ہے، خاص کر کے پی کے میں تو تمہیں دیکھ لو وہ بے روپیہ نظر نہیں آ رہا، وہ غائب ہے، لاپتہ ہے۔ ویسے ذرا سا کسی کو کرنٹ بھی لگ جائے فوراً کہ کرنٹ یہ کو تو کرنٹ لگ گیا تو اب تو اس کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنائے گا۔ اسٹال کسی اور کے ہوتے ہیں، جی یہ اسٹال لگا ہوا ہے غریبوں کے لیے، یہاں پر سستا جو ہے ہم نے پیکج لگایا ہوا ہے، اور یہ پیکج اس نے لگایا ہوا ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یوں وہ کریڈٹ لے رہا ہے۔ یہ بابا جی سے بولیں بیان ختم تو نہیں ہوا، نماز شروع کر دی۔ یہ صدیق اکبر مسجد ہے، کسی اور محلے کی مسجد نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ اس قسم کا آدمی یہ لاپتہ ہے۔ تو یہ اہل سنت کے علماء دینی طبقہ الحمدللہ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے مفتی سیف الرحمان صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، کے پی کے پنجاب ان تمام ایریاز میں اپنا تعاون کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، اور آج پھر ان کا انشاءاللہ العزیز انہی متاثرہ علاقوں میں سفر ہے۔ آپ حضرات ان سیلاب زدگان متاثرین کے لیے اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ تعاون کریں، اور جو حضرات جو ہے وہ جس صورت میں بھی تعاون کرنا چاہے وہ دفتر کے اندر جو ہے وہ نماز کے بعد رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔